لطیف افریدی صاحب، اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ وکلا نے توڑ پھوڑ کی اور کچھ خواتین بھی اس میں شامل تھیں، اس پر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ان کے دفتروں کو ڈیمالش کرنے کا مسئلہ تھا، یہ دفتر ایک دن میں نہیں بنے تھے بھائی جان، یہ تو تھرو سو مینی ایئرز بنتے جاتے رہے ود دی پرمیشن آف دی ایڈمنسٹریشن. اب ان پہ اچانک حملہ کر کے ان کو ڈیمالش کرنا ان کا ایک رد عمل لازمی تھا. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ وہ جا کے چیف جسٹس کے چیمبر میں اس چیف جسٹس پہ حملہ کریں، اس کے سٹاف کو گالیاں دیں، ان کی توہین کریں، وہاں توڑ پھوڑ کریں، شیشے توڑیں، دس از ایبسلیوٹلی کنڈیمیبل. اس کو ہم اپروو نہیں کر سکتے. وی کانٹ افورڈ اٹ. اس کی وجہ ہے اگر وکیل اور جج ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے تو ایک پورا ادارہ درمیان سے چلا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. وکلاء کا یہ کام غلط تھا، ٹھیک نہیں تھا. ہاں، وکیل کا کام ہے بات کر کے، دلیل سے، آرگومنٹ سے، ڈائلاگس کے ذریعے مسائل کو حل کرنا. وکیل تو کبھی بندوق یا ڈنڈا نہیں اٹھاتا کہ وہ مسئلے حل کر لے. وجہ یہ کہ چیف جسٹس کے ساتھ، وہ چیف جسٹس تو کسٹوڈین ہے بہت سی چیزوں کا بشمول وکلاء کے حقوق کا، تو اس پہ حملہ کرنا، اس کے خلاف کرنا. ہاں، میں نے اسی دوران تقریباً 1 گھنٹے بعد شاید چیف جسٹس صاحب سے میں نے بات کی. میں نے اس کو کیا کہ خدا کے لیے آپ ذرا ٹیک اٹ ایزیلی، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. وی ڈونٹ اپروو آف اٹ. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو مسئلہ بنا کے ہم اس کو جلوس کریں گے اور جلسے کریں گے اور کنونشن کریں گے، یہ قطعاً غلط ہے. ایسے مسائل پہ میں تو کم از کم شرمندگی محسوس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ بھی سپریم کورٹ بار کے سابق صدر رہے ہیں، تو اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن اب تو عدالت کے ساتھ ایسے واقعات ہو گئے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں شرمسار ہوں. یہ ہماری تربیت میں کمی رہ گئی ہے. یہ اس طرح سے ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اس طرح سے نہیں. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی حرکت کریں. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم پتھر اٹھائیں. ہمارا حق صرف یہ ہے کہ ہم قلم اٹھائیں. ہمارا حق صرف یہ ہے کہ ہم دلیل سے بات کریں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس طرح سے ہم عدالتوں کے یا کسی ایک عام آدمی کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکت کریں. اچھا ولید اقبال صاحب، ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہے وہ آپ کی حکومت نے پنجاب میں کیا سیاسی مخالفین کے خلاف، پیپلز پارٹی نے کراچی میں کیا ہے آپ کی پارٹی کے MP کے خلاف، ٹھیک ہے جی. تو اب اسلام آباد میں بھی آپ کی پارٹی کی حکومت ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے، لیکن اسلام آباد شہر میں اور یہ پیچھے جو سڑک ہے، اس سڑک پر آپ کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ناجائز تجاوزات ہیں. کچھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اسلام آباد میں گرین بیلٹ پر اپنے دفتر بنائے ہوئے ہیں، اس کے خلاف تو آپ آپریشن نہیں کرتے. وکیلوں کے خلاف آپریشن کر دیا، صحیح کیا، لیکن صرف وکیلوں کے خلاف کیوں، باقیوں کے خلاف کیوں نہیں؟ سب سے پہلے تو جی میں دونوں باقی تو پروگرام میں جو ابھی تک گفتگو ہوئی تھی دوسرے موضوعات پر، ان پہ ہماری کوئی تھوڑا اختلاف رائے چلتا رہا، لیکن میں خیر مقدم کرتا ہوں دونوں جو میرے سینئر ساتھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، جو رد عمل وکلاء کی طرف سے آیا اس کی انہوں نے جو مذمت کی ہے، میں مکمل طور پہ اس کی تائید بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم تینوں جو ہیں متفق ہیں. اور میں ضرور اس کا جواب دوں گا. میں ایک اور جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کامران مرتضیٰ صاحب نے جو فرمایا اباؤٹ دی چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کا جو الیکشن، میں نے آرڈیننس پڑھا ہوا ہے. میں نے آپ سے ضرور اتفاق کیا کہ اس پہ کارروائی ہونی چاہیے جن لوگوں نے اپنی پارٹی کے اصول کے مطابق یا ان کی ہدایت کے مطابق ووٹ نہیں دیا. لیکن وہ الیکشن جو ہے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا، وہ کلیئرلی ایک الیکشن ہے جو انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے. تو وہ تو نہ سپریم کورٹ کے ریفرنس کے زمرے میں آتا ہے اور نہ اس آرڈیننس کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ بھی میں ایڈ کر دوں کہ جو یہ آرٹیکل 63A جو 14ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں لایا گیا تھا فلور کراسنگ والا، وہ اور اس کے علاوہ یہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا خرید و فروخت ہونا، لیکن پارٹی کے خلاف یا پارٹی کی کمر میں چھرا گھونپنا، ہمارے آئین نے بھی اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ پارٹی کے ہیڈ میں ہی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور پارٹی کا ہیڈ اپنی کارروائی پہلے کر کے
اس کے بعد اگر اس میں کوئی کرپٹ پریکٹس بھی انوالوڈ ہے تو ظاہر ہے متعلقہ FIR آپ دیکھیں مجھے یہ بتائیں، لوگ سن رہے ہیں آپ کی بات بڑی غور سے، کہ 2018 میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا ایک MPA سب کو پتا تھا کہ اس نے پیسے پکڑے ہیں، اس کے بعد اس نے پارٹی چھوڑی اور تحریک انصاف میں شامل ہو گیا. اب جب 2021 میں اس کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو اس سے استعفیٰ لے لیا گیا، تو کیا بات ختم ہوگی؟ جب آپ کو پتا تھا کہ اس نے پیسے پکڑے ہیں 2018 میں، آپ نے اس کو پارٹی کا ٹکٹ کیوں دیا، اس کو وزیر کیوں بنایا؟ اس کی پوچھ تاچھ کون کرے گا؟ اس سوال کے جواب میں ایک سوال جو براہ راست اٹھتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر یہ اوپن بیلٹ ہو تو یہ کہانی نہ ہونا، پھر تو سب سے پہلے تو یہ ہے نا، اوپن بیلٹ کی یہ بات تو اوپن بیلٹ کے حق میں جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اگر نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی والا جو محاورہ ہے، سب سے پہلی بات تو اس میں یہ آتی ہے کہ اس کو اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ میں یہ بار بار سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ ذاتی طور پہ پتا ہے، میں نام بتا سکتا ہوں ان لوگوں کے جنہوں نے 2018 میں عمران خان صاحب کو ویڈیو دکھائی تھی ان MNA MPAs کی ویڈیو دکھائی تھی، تو انہوں نے کارروائی کی تھی ان کے خلاف، اور ان کو پتا تھا کہ اس میں یہ سلطان محمد صاحب بھی شامل ہیں. دیکھیں جی، میں اس تفصیل سے واقف نہیں ہوں، تو میں ہوں نا واقف. نہیں تو میں جس سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں تو جس تفصیل سے میں واقف نہ ہوں، میں اس کا مفروضے پہ تو میں جواب نہیں دے سکتا. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے صرف آپ کو سوال کیا، اس لیے کل میں نے سوال شبلی فراز صاحب کو بھی کیا تھا، ان کو بھی میں نے ٹوکا نہیں تھا، لیکن ان کے علم میں یہ بات لے کے آیا تھا، ذرا سن لیجیے. میں صرف ولید صاحب کی تسلی کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 کے الیکشن میں ہماری پارٹی نے 20 لوگوں کو، اپنے سٹنگ MPAs کو پارٹی سے نکال دیا تھا کیونکہ ان پہ یہی شک تھا. اب تیسری شک نہیں تھا، انہوں نے اس میں ثبوت تھے، ثبوت تھے، ویڈیو موجود ہے ان کی. اوکے، تو یہ وہی ویڈیو موجود تھی، کل بھی میں نے بڑے اعتماد سے کہا تھا، آج ویڈیو آ گئی. جی مجھے تو یہی پتا نا کہ وہ آج آئی. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر یا میرے پارٹی چیئرمین کے علم میں، اس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، میرے پارٹی چیئرمین کے علم میں تھی. بہرحال میں نے کہا نا جی، میرے پارٹی چیئرمین کے علم میں، اگر میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ میرے پارٹی چیئرمین کے اگر علم میں تھی بھی، تو جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، پارٹی چیئرمین کی جورسڈکشن اپنی پارٹی کے لوگوں پہ ہوتی ہے. انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں پہ تو فوراً کارروائی کر دی، اور اب یہ آج اگر یہ انکشاف ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے وزیر کی بھی جو ہے استعفیٰ جو ہے، لیکن اس بندے کو کس نے لے لیا. لیکن میں پھر واپس اسی پہ آتا ہوں، اس بندے کو کس نے میں وزیر بنایا؟ واپس اسی پہ آتا ہوں کہ جی یہ اگر اوپن بیلٹ ہوتا تو یہ کہانی نہیں ہوتی. اور میری عرض ایک اور یہ ہے کہ جو سوال اٹھا تھا کہ جب صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ پر عدم اعتماد آیا 2019 کے اگست میں، اور 1 اگست کے دن اس پہ ووٹنگ ہوئی، تو جو سیکرٹ بیلٹ میں جو ہوا اس کے اوپر بھی اگر کارروائی کرنی ہے تو سب سے پہلی کارروائی جو ہے وہ PMLN کے سربراہ اور PPP کے سربراہ کی بنتی ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ کرپٹ پریکٹسز پہ کوئی FIR جی کامران مرتضی یا FIA کو بھیجیں. آپ کیا کہیں گے ولید اقبال صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ مجھے پھر ان سے اختلاف ہے. بات یہ کہ وہ تو 14 لوگ نہیں پتہ چل رہے نا، مگر ان 14 کا بینیفٹ کس کو گیا تھا؟ بینیفیشری کو تو ہم پکڑ سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ 14 جو ہے نا، وہ تم کو جو ووٹ ایکسٹرا ملے ہیں کس کس کے ہیں، آپ اس کا نام تو بتا دیجیے. آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ صرف نام بتا دیجیے تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. تو وہ آئیں نا، وہ سچ بولے، وہ بھی آئیں. وہ جو کیا ہوتا ہے وہ ٹروتھ کا، وہ جہاں پہ جب سارے اس کٹہرے میں آ کے سچ بولتے ہیں، وہ اس میں آ جائیں، کہیں کہ جی مجھے ان 14 لوگوں نے ووٹ کیا تھا جو کہ ہماری پارٹی کے نہیں تھے. پکڑے جائیں گے سارے، ان کو بھی جو ہے نا وہ پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو جائے گی. اچھا، یہ تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا، 2 باتوں کے 1 منٹ. ایک تو یہ 14 لوگوں کی بات ہے. اچھا، دوسرا بات یہ جس کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں، اوپن کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں؟ صرف اس کا ایک طریقہ ہوگا اوپن کرنے کا، یعنی پیچھے نام لکھا جائے گا. اچھا فرض کر لیجئے کہ میں وہ ووٹر ہوں، میں وہ شخص ہوں جس نے ووٹ جو ہے نا A کی بجائے B کو کاسٹ کیا، ٹھیک ہے نا جی، پارٹی پالیسی کے خلاف. پتہ تو آپ کو چل جائے گا پارٹی کے نامنی کو یا پارٹی کے ہیڈ کو، مگر اس کے خلاف کارروائی کیا ہوگی وہ کہاں پہ آپ نے لکھا ہے؟ ٹھیک ہے.